اور یاد رکھو یہاں تصدق کے مفہوم میں ہدیہ بھی داخل ہے، رشتہ داروں کو ہدیہ دینا بھی اللہ کے لیے، کہیں بھی اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو وہ سب اس مفہوم میں مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ رشتہ داری جوڑنے کے لیے جب آپ رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور ایک اور بات میں جنرل کا نالج کے لیے بتا دوں، لکھا جاتا ہے کہ یہ پڑھا نہیں جاتا، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا جاتا، مزہ تو آتا ہے پڑھنے میں، تو جنرل نالج کے لیے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ لوگ آج کل رشتہ داروں کو جو ہدیہ دیتے ہیں تو ہدایہ میں چیزیں دینے کا رواج زیادہ ہے، جبکہ ہدیے میں پیسے دینے کی فضیلت، بولو بھائی، آپ نے اپنے بھائی کو بہن کو کوئی چیز لا کے دے دی، وہ پتہ نہیں اس کے استعمال کی ہو یا نہ ہو، جتنے کی چیز خریدی ہے اتنے پیسے اگر اس کو دے دیتے تو وہ جو اپنی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ اس سے خرید لیتا۔ تو اس لیے پیسے دینے کا رواج زیادہ ڈالنا چاہیے ہدایہ میں، باقی چیزیں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کہیں بچپن میں بیان سنا، انہوں نے فرمایا میرے پاس خوشبوؤں کے بورے بھرے ہوئے ہیں گھر میں، ان کی وہ لوگ ان سے عقیدت کرتے ہیں نا، جو بھی آتا ہے کیا لے کے آتا ہے؟ خوشبو، تو خوشبوؤں کے کیا جمع ہو گئے؟ بورے۔ تو لوگ علماء کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں ان کو خوشبو دو، ان کو خوشبو دو، اتنی مہنگی مہنگی لوگ خوشبوئیں خرید کے لے آتے ہیں، بعض دفعہ آدمی کا دل کوڑتا ہے کہ کیا کر رہا ہے بھائی، وہ خوشبو لگانے کی، بھائی ہر آدمی کا خوشبو میں اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اپنا مزاج ہوتا ہے وہ خوشبو۔ اور ایک خوشبو سے بات یاد آئی، اللہ کا واسطہ خوشبو لگایا نہ کرو زبردستی، بعض لوگ کہتے ہیں عقیدت میں ٹھوک دیتے ہیں خوشبو، حضرت آپ پلیز ہاتھ آگے لائیں، وہ کچھ سعودی عرب میں کیا ہوا، ایک صاحب نے زبردستی ٹھوک دی خوشبو، تو جیسے ہی ٹھوکی ہے بیچاروں نے تو محبت عقیدت میں کی تھی، لیکن محبت عقیدت میں وہ کام کرنا چاہیے نا جو سامنے والا، آپ کو کیا پتہ یہ خوشبو ان کو پسند بھی آئے گی، خوشبو میں تو ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو میں نے بہانہ کی، مجھے کہ واش روم جانا ہے، انہوں نے واش روم کا گیا صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے، ان کے سامنے تو بیچاروں کا اب تو نہیں پتہ چلے گا کون تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے تو میں نے ماشاءاللہ بڑی زبردست اور لگائیں کر کے، میں نے اندازہ ہو گیا، میں نے کہا یہ تھوڑی دیر میں بے ہوش پڑا ہوا ہوں یہاں پہ، تو میں نے کہا ذرا واش روم جانا ہے، تھوڑا سا تقاضا ہے، انہوں نے کہا جی جا سکتے ہیں، تقاضا تو ہر مسلمان کو آ سکتا ہے کسی بھی وقت، تو میں گیا، اصل میں صابن سے میں نے ہاتھ دھونے، پھر سنا اور دھو گئی، تو لوگ زبردستی ٹھوک دیتے ہیں، ہر خوشبو ہر آدمی کو پسند نہیں آتی، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور تو اس لیے سب سے بہتر ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے دینے چاہیے۔ ہاں پیسوں کے علاوہ چیز جب دینی چاہیے جب آپ چاہتے ہیں کہ میری ایک یادگار فلاں کے پاس رہے۔ بعض دفعہ آپ رشتہ دار کو ہدیہ دیتے ہیں، ایسا گفٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کو کیا رہے، وہ جیسے شادی کے موقع پر آپ نے اپنے دوست کو گھڑی دے دی، اس کے مزاج کی گھڑی دے دی، یعنی آپ کو پتہ ہے اس کی وہ کس طرح کی گھڑی اچھی دے دی تاکہ اس کے ہاتھ میں رہے گی تو ہمیشہ اس کو یاد آئے گا، تو یہ محبت بڑھانے کا، ایسی صورت میں پیسوں کے بجائے چیز دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ بندہ اتنا مالدار ہوتا ہے کہ اس کو پیسے دو تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ اب آپ سیٹھ عابد کو، پتہ نہیں زندہ ہے، داؤد آ گیا نا اب تو، سیٹھ داؤد ابراہیم، آپ نے اس کو بلایا، 5 روپے ہدیہ دے دیے، اس کو غصہ آئے گا، یار میں اتنا کروڑپتی، میرے لیے 5 روپے کی ہے، تو یہ بیوقوفی کی بات۔ ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا تھا، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نصیحت کی ہے کہ پڑوسی کے ہدیے کو حقیر مت سمجھو۔ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب پڑوسیوں نے کوئی ہدیہ بھیجا تو کیڑے نکالنا شروع، اس سے اچھا تو ہمارے گھر میں پکتا ہے، یہ کیا، یہ دیکھو یہ پائے ہیں، اس کو پائے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پائے بنا کے بھیج دی کسی پڑوسن نے، یہ پائے ہیں، اصل میں صحیح پکا نہیں تھا تو ہمارے یہاں بھیج دیا۔ بھائی اس نے فری پھوکٹ میں ایک چیز بھیج دی آپ کے پاس، تو قدر کرو محبت کی۔ اسی طرح یاد رکھو کسی مالدار کو کوئی غریب آدمی اگر کوئی سستی چیز دے دے، تکبر نہ کرو اس پہ کہ یار یہ مجھے کیا دے رہا ہے، میں تو ایسے، میرے پاس تو بہت، تکبر نہیں کرو، اللہ تکبر کی نحوست سے اللہ آپ سے وہ نعمت چھین لے گا۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایسا استغنا تھا کہ ان کو ہدیہ دینا بڑا مشکل کام تھا، وہ بہت چھان پٹک کرتے تھے کہ بندہ مخلص بھی ہے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے تو نہیں دے رہا کہیں یہ۔ وہ کیا کرتے تھے، ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بھری محفل میں حضرت کو ایک سیٹھ نے بہت بڑی رقم دی، حضرت نے اس محفل میں وہ رقم قبول کر لی، اس محفل میں قبول کر لی۔
بعد میں کیا ہوا کہ تنہائی میں گئے اور اس کو بلا کے کہا کہ یہ واپس لو، مجھے نہیں چاہیے. فرمایا کہ اگر میں اسی وقت واپس کر دیتا تو تمہاری اس میں بے عزتی تھی اور میری عزت تھی. میں اگر سب کے سامنے واپس کرتا نا تو لوگ کیا کہتے ہیں، واہ بڑے زبردست مولانا صاحب ہیں، اتنی بڑی رقم کیا کر دی انہوں نے، ٹھکرا دی. فرمایا اس وقت قبول کرنے میں میری بے عزتی تھی اور تمہاری عزت تھی، میں نے تمہاری عزت کی لاج رکھی ہے، لیکن مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، واپس کر دیں. یہی معاملہ حضرت حکیم الامہ کا ہوا. جمعے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور خطبے میں بیان کر رہے ہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہوا، حضرت آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. وہ چھوٹی سی رقم اس نے 4 آنے جیسے آج کل کے ہوتے ہیں نا 5 روپے، آج کل کا 1 روپیہ فرض کر لیں آپ، 1 روپے، اور اتنا سیدھا تھا. اس نے کہا یہ 1 روپیہ دے رہا ہوں آپ کو، اس میں سے 5 روپے مجھے واپس کر دیں، 5 روپے ہدیے کی میں رکھ لیں. ہم اور آپ ہوتے کیسا دماغ گھوم جاتا نا، ابے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، میں 5 روپے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. یا کسی سیٹ کو دے دو، کتنا تکبر آئے گا. لیکن یہ تھے اللہ والے لوگ جن کو آج لوگوں نے اللہ والوں کی فہرست سے نکال دیا ہے، پھر طنز کیے جا رہے ہیں، یوٹیوب پہ کلپ بنائے جا رہے ہیں بزرگوں کے خلاف، جو ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کرنے والے، جن کی برکت سے ہمیں ایمان ملا ہے، انہی کو لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ تھے تو انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے اور اسلام محفوظ ہوا ہے. تو اس نے حکیم الامہ نے کیا کیا، کسی بندے سے کہا کہ جاؤ بھائی 1 روپیہ کھلا کراؤ، 5 روپے مجھے دے دو، 5 روپے اس کو. اس سیٹ کے ساتھ ایسا سلوک، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ سیٹ لوگ جو ہے نا بعض کیا کرتے ہیں، مولانا لوگوں کو بڑی محفل میں چیزیں دے کے نیچا دکھاتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے ان سے اتنے تعلقات ہیں اور یہ ہمارے ٹکڑوں پہ. سب کی یہ نیت نہیں ہوتی بھائی، کہ بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی یہ نیت ہو، اس لیے قبول کر لیا اور بعد میں الگ محفل میں لوٹا دیا اس کو. اور اس غریب آدمی سے کیسے لیا ہے، اس غریب آدمی سے کیسے ہدیہ لیا کہ سب کے سامنے لیے اور 5 روپے اس کو واپس بھی دیے. یہ نہیں کہا کہ جب تھے ہی نہیں تو دینے کی ضرورت کیا تھی. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو 5 روپے ہدیہ دیا کرتا تھا، حالانکہ حضرت کروڑ پتی تھے. نہیں یار میرا غلط، کروڑ پتی تھے، کروڑ پتی، یعنی ایسی بڑی گاڑی حضرت کی اور ایسا ماشاءاللہ حضرت کا جاہو جلال. ہم 5 روپے لفافے میں ڈال کے حضرت کو، وہ کیا اوقات تھی ان کے لیے 5 روپے کی. تو عقلمند آدمی کبھی حقیر چیز پہ وہ تو حضرت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا نا، وہ تو نہ گھر کا خرچ. 5 روپے کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کوئی غریب تو نہیں بیٹھا ہوا بھائی ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ غریب ہو تو 5 روپے کی تو غریب کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے نا. تو وہ 5 روپے، چلو اس زمانے میں 10 روپے کے برابر تھے. وہ کتنے بڑے سیٹ تھے، مگر حضرت ایسے. اور بڑی رقم دینا حضرت کو مشکل تھا. بڑی رقم دینا کیا تھا؟ حضرت کا ایک زمانے میں معمول تھا، کوئی بڑی رقم لے کر آیا، ادھر لی اور ادھر فوراً کسی اور کو ہدیہ دے دی. اور عجیب بات ہے، ہمارے حضرت کا مزاج یہ تھا، حضرت فرماتے تھے جب میں غریب تھا تو میں ہدیہ لے کے فوراً کسی اور کو گفٹ دے دیا کرتا تھا. جب اللہ نے مجھے دولت دے دی تو اب میں ہدیہ وصول کرنا شروع کر دیا. یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ جب غریب تھے نا، تنخواہ بہت کم تھی، تو فرماتے تھے میرے دل میں خیال آتا تھا کہیں یہ جو سیٹ صاحب ہدیہ لے کر آئے ہیں یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے ہدایہ پہ، ان کے ہدیوں پہ چل رہا ہوں میں. اس لیے ہدیہ وصول تو کرتا تھا تاکہ اس کو برا نہ لگے، لیکن اسی کے سامنے کاش ہم لوگ اس وقت ہوتے تو دائیں طرف ہم جا کے بیٹھ جاتے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون لے گیا، پتہ نہیں کتنے سارے ہدیے. تو اسی کے سامنے حضرت کیا کرتے تھے، فوراً کسی اور کو پکڑا لے تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو سیٹ صاحب کو. کیونکہ یہ بعض سیٹ، سب نہیں، ان کے دماغ بہت خراب ہو جاتے ہیں. پیسہ آتا ہے نا آدمی میں تکبر، وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کس کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں، میرے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں، میں ہوں تو یہ ہیں. کیونکہ مولوی صاحب نے سیٹ صاحب سے ذرا اچھی طرح سے بات کر لی ہے کے لیے، کہہ رہے اب یہ جو ہے نا اس کو دباؤ، ٹھیک ہے. تو بعض تو دب جاتے ہیں، بعض مولوی دبتے نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی رہو تمیز سے. تو ہمارے حضرت کی ایسا محفل تھی کہ اس میں امیر غریب میں فرق نہیں تھا. ایک سیٹ صاحب تھے، حضرت کے مرید بھی تھے. ایک دفعہ حضرت نے ان کو باقاعدہ اٹھایا، بولا آپ پیچھے بیٹھے ہیں، یہاں علماء بیٹھے ہیں تو علماء آگے بیٹھیں گے، آپ کہاں بیٹھیں گے، پیچھے بیٹھیں گے. لیکن وہ بیچارہ نیک آدمی تھے، وہ پھر بھی آتے تھے پابندی سے. جو صحیح آدمی نہیں ہوتا وہ تو بھاگ جائے گا، بولے گا یار یہ کیسے مجھے پیچھے بٹھا دیا، میں اتنا بڑا آدمی. تو بھائی آپ اتنے بڑے ہوں گے اپنے گھر پہ ہوں گے، یہ خانقاہ ہے، یہاں اہل علم آگے ہوں گے اور پبلک پیچھے ہوگی، چاہے وہ مالدار ہو یا کچھ بھی ہو. تو حضرت جب غریب تھے ادھر ہدیہ لیا اور ادھر فوراً کسی اور کو گفٹ دے دیا. جب اللہ نے دولت دے دی
تو پھر ہدیہ لیتے تھے، کیونکہ حضرت کو پتا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے کہ اس کے ذہن میں کبھی یہ وہم بھی، میری گاڑی دیکھ کے کبھی اس کے ذہن میں وہم بھی نہیں آئے گا کہ یہ میرے ہدیے کو. حضرت کی گاڑی اتنی مہنگی تھی. کویت کے گاڑی سنانے کا واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، بات چل پڑی ہے تو سنا دوں. 60 سال کی عمر تھے ہمارے حضرت کے پاس غربت تھی، بہت کم تنخواہ تھی. پھر زمینوں کی انکم آنا شروع ہوئی، زمینوں کی آمدن آنا شروع ہوئی. تو حضرت کے بیٹے سعودی عرب چلے گئے تھے، مدینہ یونیورسٹی، انہوں نے بہت بڑی گاڑی خرید لی، اچھی گاڑیاں مجھے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ باپ کون ہے، میں ہوں. ایسا نا میرے بیٹے کی گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھے یہ ہے باپ. باپ کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے نا، ان کا اسٹائل تھا یہ بات چیت کا. تو فرماتے ہیں میں شو روم گیا، میں نے کہا کہ گاڑی دکھاؤ. میں نے کیا کپڑے مزے لے لیے سناتے تھے. میں نے کہا کہ کیا دکھاؤ. حضرت نے گھر نہیں بنایا، گاڑی اچھی رکھی ہے، سواری ہے نا، گھر کرائے کا تھا، اچھی جگہ پہ تھا. زندگی بھر حضرت نے گھر نہیں بنایا، گاڑی ایسی بنا لی جس میں گھر آ جاتا ہے، کیونکہ گاڑی میں سہولت ہے نا. لانگ روٹ پہ آپ جا رہے ہیں، ایسی گاڑی تھی کہ جب اس میں بیٹھتے تھے ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ پولیس بلوانی پڑتی تھی ہمیں اتارنے کے لیے. ایسی گاڑی تب بھی کھڑی ہے جامع رشید کے تہخانے میں. تو حضرت گئے، حضرت نے فرمایا کہ گاڑی دکھاؤ. تو انہوں نے کہا مولوی آدمی ہے، اس کو کیا وہ پرانی ایف ایکس ٹائپ کی چیزیں لا کے کھڑی کر دیں. فرمایا یہ گاڑی دکھاؤ. انہوں نے کہا آپ کی رینج کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے رینج کو چھوڑو، گاڑی دکھاؤ. ایسے ہی قصہ سناتے تھے بڑے مزے سے. تو وہ کہتے بھائی آپ کی کوئی رینج تو بتائیں. تو فرمایا رینج کو چھوڑو، گاڑی دکھاؤ. گاڑی جمع تو کرنا نہیں ہے نا پیسہ، جو آ رہی ہے انکم، بھائی ٹھیک ہے گاڑی بھی لیں گے. خوراک بھی بڑی لشپش تھی، سیب کھاتے تھے بڑے خاندانی قسم کے ناشتے میں. جب پاکستان میں سیب ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے، پیٹیاں آتی تھی، وہاں سے منگواتے تھے. وہی میں بتا رہا ہوں نا، کس پہ خرچ کرو؟ خوراک پر. تو پھر کیا ہوا؟ ایران عراق، اس وقت عراق پر اتحادیوں نے قبضہ کر لیا، کویت پر بھی، کویت پر صدام حسین نے قبضہ کیا. تو کویت کے سارے شہزادے دائیں بائیں بھاگ گئے تھے. تو ایک شہزادہ گاڑی لے کر آیا ہوا تھا پاکستان. پتہ چلا اس شہزادے کے پاس بڑی ٹائٹ قسم کی گاڑی ہے. پھر حضرت نے اس شہزادے سے، کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. ظاہر ہے وہ کیا ہوگی، اس کو کیا کہیں گے ہم، بالکل آئی کیو لیول، آپ اس کو کہیں گے گاڑی. آئی بات سمجھ میں، اس کو کیا کہیں گے ہم، گاڑی. وہ حضرت نے خریدی تھی. تو جب اتنی دولت آ گئی پھر حضرت نے ہدیے لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے بھی لے کر آ رہا ہے، لیکن حضرت کا استغنا ایسا تھا. آخرت پر یقین ہے نا، آخرت پر یقین. تو ہدایہ وصول تو کر رہے ہیں، اتنے لوگ لفافے بھر بھر کے نوٹوں کے لاتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا یہ اس سے بھی عجیب ہے. وہ حضرت کے ہاں میز کے اوپر ایسے نوٹوں کی گڈی بنی ہوتی تھی. حضرت فرماتے تھے یہ تھوڑی دیر کے لیے میری ملکیت میں ہیں اور اب یہ کیا ہونے والے ہیں، صدقہ. کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. گاڑی کا پیٹرول ڈالا، گیس بجلی کا بل، اور بچوں کی تو شادیاں ہو گئی تھیں، بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو گئی. وہ سب اپنے اپنے گھر، بیٹے بھی سب شادیاں کر کے، وہ تو سعودی عرب چلے گئے تھے تو مختلف ملکوں میں ان کی تشکیل تھی. اب حضرت اور حضرت کی اہلیہ، ان کے لیے جو ماہانہ راشن چاہیے 1500 یا 2000 روپے مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت بنتا تھا. 2000 رکھے. اس کے بعد حضرت یہ نہیں دیکھتے تھے کتنا آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے. زمینوں کی جو آمدن آتی تھی نا تو حضرت سے گنی نہیں جاتی تھی. حضرت فرماتے مجھے نوٹ گنتے ہوئے کراہت ہوتی ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے. نہیں آ رہی بات؟ جیسے ہے نا نوٹ، ہم لوگ تو کیسے گنتے ہیں، ایسے چھو لگا کر کے دیکھتے ہیں، پھر قائد اعظم پورے طور پر نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، اور پھر گنیں گے. یار ایک اور دفعہ گننا چاہیے معاملات میں صفائی کے لیے. گنے اس نیت سے کہ سامنے والے نے کہیں زیادہ نہ دے دی ہو. گنے ضرور، ہر ایک کی نقل اتارنی نہیں اتارنی چاہیے. لیکن حضرت کے دل میں پیسے کی محبت بالکل بھی نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے نا حضرت کو تھا میں نے تو 10,000 1500 2000 روپے رکھنے ہیں، باقی مجھے کہ تو اس کو دکھانے کے لیے گنتے تھے جو پیسے لے کر آتا ہے نا، کیونکہ وہ اگر اس کے سامنے بھی نہیں گنیں گے تو ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا نا، تو کھانا شروع کر دے گا. تو گن میں کہتا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے گنتے. بعض دفعہ ایک کے بجائے 2 نوٹ گن لیتا ہوں میں، ایسا ان کو ٹینشن ہوتی تھی. اور گڈیاں آتی تھی، فرماتے تھے یہ تھوڑی دیر کے لیے میری ملکیت میں ہے. اور پھر آخر عمر میں حضرت نے فیصلہ کیا کہ جتنا بھی ہے نا میرے پاس، جو گھر میں سب صدقہ کر دو. پھر ایک وجہ سے حضرت نے صدقہ نہیں کیا. فرمایا کہ اگر میرے پاس نصاب کے بقدر بھی مال نہیں رہے گا تو مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ
نہیں آئے گا, وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا نا. تو اتنا رکھا کہ زکوٰۃ فرض ہوا کرے اور ہر سال زکوٰۃ دیا کرو تاکہ زکوٰۃ کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے. یہ صرف ہمارے حضرت نہیں تھے, ہمارے اکابر کا یہی استغنا تھا. ادھر پیسے آئے اور ادھر پتلی گلی سے نکلے. چھوڑو بھائی, بچوں کی شادیاں ہو گئی, اب کیا بچا کے کرنا ہے, بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی, بیٹے جاب کر رہے ہیں, اب کیا کرنا ہے, جس نے کمانا ہے بنانا ہے گھر بنا لے. البتہ آخر عمر میں حضرت نے صرف اتنا کیا کہ میں اگر مر گیا تو یہ گھر چونکہ مدرسے کا ہے, مدرسے نے دیا ہوا تھا نا گھر, تو اہلیہ کے لیے حضرت نے ایک فلیٹ خریدا. گنجائش ہے تو بھائی چلو خرید لو, کہ میں مر گیا تو میری اہلیہ کے لیے ایک گھر کا انتظام بولو بھائی ہو. تو وہ انتظام حضرت کر کے گئے, ورنہ حضرت کا اس طرف بھی ذہن نہیں جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر کتنی خوش و خرم زندگی گزاری. دولت کی محبت نہیں ہے تو ایسا چہرہ حضرت کا چمکتا تھا خوشی سے. 78-80 سال کی عمر میں بھی بالکل جوان لگتے تھے. ایک دفعہ ڈاکٹر نے دل چیک کیا, انہوں نے بولا ایسا دل جوانوں کا نہیں ہوتا, اتنا مضبوط دل ہے ماشاءاللہ آپ کا. ہم ٹینشن سے کیا ہو رہے ہیں, پاگل ہے یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں. اور جب پیسہ نہیں تھا تو سیب ٹورنٹو سے نہیں منگوائے, سیب کھائے نہیں ہیں. جب پیسہ نہیں تھا نا تو کہا کہ جب پیسہ نہیں ہے تو میری ضرورت سیب ہے ہی نہیں. ایک دفعہ انڈے بیچنے والا آیا, اس نے کہا آپ روزانہ ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے. انہوں نے فرمایا میں تو انڈے پہ ہے میرے گھر میں انتظام ہے. حالانکہ انتظام نہیں تھا, تھوڑا سا گول باغ گھمائی. فرمایا انڈا خریدنے کے پیسے تھے ہی نہیں, تو بغیر انڈے کے ناشتہ کیا ساری زندگی. اور کہا کہ بس ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا آپ پھل کھایا کریں, تو فرمایا دل میں سوچا کہ کہا کہ میرے پاس اگر پھل کے پیسے ضرورت ہوتی نا میرے جسم کو تو اللہ پھل کے پیسے بھی دیتا. تو اللہ نے جب پھل کے پیسے نہیں دیے تو اس کا مطلب ہے مجھے پھل کی ضرورت نہیں. یہ ڈاکٹر بیچارہ اپنے لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے مگر غلط کہہ رہا ہے. تو بغیر پھل کے پھر بھی 80 سال زندہ رہے گا ماشاءاللہ. اور وہ شوگر ہو گئی تھی حضرت کو آخر 78 سال کی عمر میں, پتہ ہی نہیں چلی کسی کو کہ شوگر ہے, تو اس لیے انتقال ہو گیا. ورنہ اگر وہ شوگر ٹریس ہو جاتی تو اسباب کی دنیا میں بھی 20-25 سال حضرت کے صحت جو تھی نا اس سے نہیں لگتا تھا کہ 20-25 سال میں بھی دنیا سے جائیں. بہرحال موت کا ایک وہ متعین ہے, وہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. وہ بیماری ٹریس نہیں ہوئی, اس لیے وہ میٹھا بھی کھا رہے ہیں اور وہ ساری جو بھی چیزیں تھیں وہ شوگر بڑھتی چلی گئی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس سے دماغ مفلوج ہو گیا بالکل باڈی. مگر وہ شوگر کا آخر دم تک, کیونکہ حضرت علاج کرانے کے لیے قائل نہیں تھے. حضرت کہتے تھے اب 75-76 سال کا ہو گیا نا, وہ آرام سے مرنے دو مجھے. یہ بھی ان کا تھا کہ چھوڑو جانے تو کیا کرنا ہے زندہ رہ کے. تو بڑے آرام سے دنیا سے چلے گئے. لیکن بہرحال کوئی 75 سال کا وہ شوگر ہو تو وہ علاج کرائے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز ہر ایک کی فالو کرنے کی نہیں ہوتی.